لہ الملک ولہ الحمد۔ عزیز زائرین کرام، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث خوشی انبساط، لیکن آپ حضرات محفل میں جتنی جلدی آ سوال میرا ایک ہے، آپ سب دوستوں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سخاوت صاحب نے کھول دو ساری میں۔ اللہ کی ایک صفت مرید ہے، مرید ہے تو اللہ کس کا مرید ہے؟ اللہ کسی کا مرید نہیں۔ اللہ اکبر جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، بھائی نے فوراً کہا اللہ اکبر، مجھے یاد دلا دیا کہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور ہوگا تو وہ اس کا ارادہ کرے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی اور ہوگا، اس سے زیادہ جاننے والا کوئی ہوگا، اس سے زیادہ علم والا کوئی ہوگا، اس سے زیادہ قدرت والا کوئی ہوگا تو اللہ ارادہ کرے گا۔ اللہ سے قدرت والا زیادہ کوئی ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے غائب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے غائب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے جس کی طرف اللہ ارادہ کرے؟ اللہ سے زیادہ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہو سکتا تو کوئی چیز اس کی آنکھوں سے غائب بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اولے ہو سکتی ہے، ساڈے تو ضرور اولے ہو سکتا ہے۔ پردہ کیوں راکھی دا، بلے شاہ صاحب فرماندے پردہ کیوں راکھی دا، ساڈے کو پردہ کس گل دا رکھدا، کس بات دا پردہ ساڈے کو؟ بہت ساری چیزیں ساڈے تو غائب نے، اس ہاتھے تو باہر کی ہو رہا غائب ہے، لیکن اللہ واسطے غائب ہر چیز اللہ واسطے کی ہے حاضر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے غائب، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پکی بات ہے بھائی، جب وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے تو پھر عالم الغیوب کیسا ہوا؟ غیوب جمع ہے غائب کی، جب بہت سارے غائب ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غیوب۔ تو پھر وہ عالم الغیوب کیسا ہوا؟ بھئی یا تو مان لو کہ یہ ٹوپی معاذ اللہ اللہ کی نگاہوں سے غائب ہے، اب وہ اس غائب کو جاننے والا ہے، اس نے اس غائب کو جان لیا، پہچان لیا، اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ عالم الغیوب۔ یہ 5-7 چیزیں جو ہیں یہ غائب ہیں، مثلا میں اس کو یہاں پر رکھ دوں، یہ آپ کی نظر سے کیا ہو گئی؟ اوجل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ اب آپ کو کسی ذریعے سے پتہ چل جائے
علم سے پتہ چل جائے، عمل سے پتہ چل جائے، اپنے کسی فکر سے پتہ چل جائے کہ میرے پیچھے ایک ٹوپی ہے میرے ہاتھ میں، ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے کہ دو ہے؟ آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل جائے کہ نہیں دو ہیں، تو آپ عالم غیب ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ غیب کو جان لیا آپ نے، اور جب اللہ کی نظر سے یہ ٹوپی غائب ہی نہیں تو اللہ عالم الغیوب کیسا؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات پر؟ قرآن میں تو آیات پیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں تو بار بار آیات میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ غیب کو جاننے والا اور شاہد کو، شہادت کو، یعنی کہ جو سامنے ہے اس کو جان لیتا ہے، جو غیب ہے اس کو جان لیتا ہے، دونوں گلا ہوئی۔ اس کا مطلب جو کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور کچھ کچھ اس کی نظروں سے غائب ہے، لیکن اس کی نظروں سے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، میں بدل کر کے آپ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عالم الغیب والشہادہ ہے نہیں، دراصل یہاں پر آیت کا مصداق یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ عالم الغیوب ہے، یہاں پر مصداق یہ ہے کہ جو تمہاری نظروں سے غائب ہے، جو تمہاری نظروں سے غائب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جاننے والا، شہادہ کو جاننے والا، موجود کو جاننے والا، حاضر کو جاننے والا کون ہے؟ هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، اور جو اس سب کا جاننے والا ہے وہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو بھائی بات ایسی ہے، اللہ کا ایک صفت جو ہے مرید بھی ہے، اللہ کے رسول کی ایک صفت بھی جو ہے مرید ہے۔ اللہ کی صفت مرید ہونا، ارادہ کرنا ہے ہماری طرف، اللہ کا مرید ہونا، ارادہ کرنے والا ہونا، اس کی صفت ہے ہماری طرف، اور ہمارا مرید ہونا یہ ہماری صفت، اللہ کے رسول کا مرید ہونا یہ صفت ہے اللہ کی طرف۔ اللہ کا مرید ہونا صفت ہے، صفاتی نام ہے نا۔ کس کا ارادہ کیا؟ کس کا ارادہ کیا؟ اللہ ارادہ، یار ادھر ایک کو کٹاؤ یا انہوں بند کر دیو۔ یا اللہ ارادہ کرتا ہے، مرید، اللہ مرید کس کی طرف؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کس کا ارادہ کیا؟
لولاک لما وما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک ہی پیدا نہ کرتا. لولاک لما وما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک ہی نہ پتہ کہتا. اگر آپ نہ ہوتے میں خلق ہی پیدا نہ کرتا. ارادہ کس طرف کیا؟ کس کے لیے کیا؟ تو یہ مرید ہونا جو ہے اللہ کا ارادہ کرنا ہے. اذا اراد اللہ شیئا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ کن. اللہ کہتا ہے کن، ہو جا. فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے. وہ ہو جاتی ہے، بس وہ ہو جاتی ہے. جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کن، تو وہ اس کے کہنے سے، کن کہنے سے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اور اللہ کا رسول جب ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کا رسول جب ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف، اور وہ جو جدائی ہے، جو فراق ہے، جو الگ ہو جانا ہے، یہ اندر سٹاپو کھیڑ دیا. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا رسول ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے اٹھا کر دور والی مسجد تک، مسجد اقصی، دور والی مسجد تک. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو کہاں سے اٹھا کے؟ کہاں سے؟ مسجد حرام سے اٹھا کے دور والی مسجد تک. تو جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو مخلوق پیدا کرتا ہے. افلاک پیدا کیے، مخلوق کو پیدا کیا. کس لیے؟ محبوب تیرے لیے پیدا کیا. اور جب محبوب ارادہ کرتا ہے محب کی طرف، اللہ ایک حیثیت میں محب ہے اور حضور محبوب ہے، دوسری حیثیت سے اللہ کا رسول محب ہے اور اللہ محبوب ہے. وہ اس کا محبوب ہے، یہ اس کا محبوب ہے. یہ اس کا محب ہے، وہ اس کا محب ہے. اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ رسول کی طرف ارادہ کرتا ہے، رسول اللہ کی طرف ارادہ کرتے ہیں. اللہ محمد کی طرف ارادہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف ارادہ کرتے ہیں. جب ارادہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے تو اس کی مقدار بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جاتی ہے کہ اللہ خود بلانے پہ مجبور ہے، جا بند میرے محبوب چلے آ. جب محبت اور بڑھتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کا عرش ہے، آج میں عرش پہ جا رہا ہوں کہ اپنے جوڑے اتار لوں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ یہ وادی پاک ہے، یہ پاک وادی ہے، یہاں پر جوڑے اتار کے آؤ، جوتے اتار کے آؤ. تو جوڑے کو ہاتھ لگایا، ندا آئی کہ محبوب اسی طرح سے چلے آؤ، سبحان اللہ، اسی طرح سے چلے آؤ. یہ تو میرا عرش تمہارے جوڑوں کو چومنے کے لیے بے چین ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو محبوب کی طرف، محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تو مخلوق کو پیدا کرتا ہے. اور حضور جب ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ معراج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، معراج ہو جاتا ہے. تو حضور کا ارادہ اللہ کی طرف، اللہ کا ارادہ حضور کے لیے. سبحان. تو آپ نے کبھی سوچا کہ ہاں میں مرید کیوں ہوا؟ سوال پھر وہیں پہ ہے. اللہ نے تو ارادہ کیا، یہ سب بنا دیا، ہم سب ہیں. حضور نے ارادہ کیا تو آج دنیا میں 1/3 آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. 13 ارب مسلمان ہیں. 1/3 آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. 2/3 یعنی 2/3 جو ہے اس میں سکھ، یہودی، ہندو،
عیسائی اور دوسرے تمام مذاہب جو ہیں وہ ہیں، اکیلے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 1/3 ہے پوری دنیا میں۔ وجہ کیا؟ حضور نے اللہ کی طرف ارادہ کیا تو مسلمان ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، ہم نے تم کو ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا، پکڑ پکڑ کے اسلام لاؤ، تو کیوں نہیں اسلام لینا، تو کیوں نہیں اسلام، ساڈا مولوی کہتا اوئے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اوئے تو نماز کیوں نہیں پڑھی۔ کیا حضور نے ایسے نمازیں پڑھائیں؟ اوئے روزہ کھوریے، روزہ خور، روزہ کھا گیا، ایک روزہ کھا گیا مولوی ساڈا، کیویں کھا گیا؟ چند سانو ایک دن پہلا دسیا، انہیں کہا سانو ایک دن چند بعد دسیا، چند دا رولا۔ تو سلطان بہو صاحب فرمانے کہ چڑھ وے چنا تو کر روشنائی، ذکر کرندے تارے ہو، درویش دا ہر دن عید تے ہر رات شبرات ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ بار کیف آپ کیوں مرید ہوئے؟ اس لیے ہم مرید ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ارادہ کیا اللہ کی طرف، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ کیا کس کی طرف؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کہاں مل گئے؟ کہاں ملے؟ اگر مل جاتے تو نبوت آتی ہی ابو بکر پر۔ نبوت ابو بکر پہ نہ آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے ارادہ کیا رسول کی طرف، کہا کہ تیرا کوئی بندہ وہ مسجد اقصی میں جا کے، بیت المقدس میں جا کے حرم سے ایک رات میں واپس آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کو یہاں سے چلا، میں بیت المقدس گیا اور میں راتوں رات وہاں سے واپس آ گیا، تو ابو بکر تو کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں؟ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بتانے والے، کہنے والے، قائل یہ بتا کہ یہ بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر وہی جو نئی نئی خبریں دیتا ہے۔ وہی جو نئی نئی خبریں دیتا ہے، جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ نبوت کا معنی ہی نئی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ وہی جو نئی نئی خبریں دیتا ہے، وہی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابو بکر میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو تیرا دوست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدق رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق رسول اللہ، سچ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ تشریف لاتے ہیں حضور کے پاس، آپ فرماتے ہیں کہ صدیق انت صدیق، انت صدیق۔ ایک ہوتا ہے، یہ ہے صدیق جو ہے، صدیق جو ہے شریف ان کے وزن پہ ہے، شریف جو ہے صفت مشبہ ہے، یہ کسی کی دائمی صفت کے لیے آتی ہے۔ صدقہ سے ایک اسم فاعل آتا ہے صادقن، سچ بولنے والا۔ صدیق کے بھی یہی معنی ہے، سچ بولنے والا۔ لیکن صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ صادق اس کی صفت عارضی میں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ہے، رجل
صادق، رجل صادق، سچا بندہ. تو وہی بندہ رجل کاذب ہو سکتا ہے؟ جو بندہ سچ بولتا ہے کبھی اس سے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے نا، بول سکتا ہے. کوئی بندہ بھائی سچ بولتا ہے، جو بندہ کو سچ بولتا ہے کبھی زندگی میں اس سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بول سکتا ہے نا، پاوے حاجی ہوئے نمازی ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے نا. یعنی اس کی صفت صادق جو ہے وہ عارضی ہے، لیکن صدیق کا جو لفظ ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں جو سچ کی صفت ہے وہ دائمی ہے. سبحان اللہ. تو ابو بکر صدیق میں جو سچ کی صفت ہے وہ دائمی ہے. سبحان. تو حضور نے یہ فرمایا انت صدیق، تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سچوں میں شامل ہے، سچوں میں شامل ہے. اس لیے تو وہ کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. من النبیین نبیوں میں، صدیقین سچوں میں، شہدائی اور شہیدوں میں، صالحین اور اللہ کے صالح بندوں میں. تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے اگر جو کہا، میرے رسول نے جو کہا، میرے نبی نے جو کہا وہ سچ کہا. تو ابو بکر کا ارادہ کس طرف تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کی طرف، اپنے رسول کی طرف. یہ تھا ان کے یہ دل میں پکی بات تھی، جو میرے رسول نے بات کہہ دی ہے وہ پکی ہے، وہ دائمی ہے، وہ حرف آخر ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. ہے واقعہ کیا ہے کہ بی بی سلمہ جو ہے، سنا ہوگا واقعہ آپ نے، واقعہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضرورت ہے. بی بی سلمہ کے ہر ام المومنین کا ایک وقت مقرر تھا کہ آپ نے اتنے بجے تک حضور آپ کے گھر میں رہیں گے، اتنی دیر تک آپ کے گھر میں رہیں گے. حضرت بی بی ام سلمہ یہ کرتی تھی کہ جب حضور کے جانے کا وقت ہوتا تو وہ نا کہ حضور شہد اور پانی پئیں گے، شہد ملا کے لاؤں میں؟ ہاں لے آؤ لے آؤ. حضور کو شہد بہت پسند تھا. تو شہد آپ نے جناب انہوں نے شہد بنانا شروع کر دینا، اندر چمچی لے کے نا گلاس میں پھیرتے رہنا، برتن میں پھیرتے رہنا، کوئی چیز ٹنن کرتے رہنا اس کو. بھائی دیر ہو گئی، شہد نہیں آیا. حضور بنا رہی ہوں. اچھا بھائی میں جا رہا ہوں. حضور میں لا رہی ہوں. اللہ. اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ ہے ناز ادائیاں، سبحان. محبت، پیار. ہم تو اپنی بیویوں کو غلام سمجھتے ہیں، غلام بنتے غلام بنتے غلام بنتے غلام، غلاموں کی بیٹیاں، غلاموں کی بیٹیاں، غلام دار غلاموں کی بیٹیاں. اللہ کے رسول کا یہ وتیرہ نہیں تھا. تو کہ حضور میں لا رہی ہوں. ایک دن امہات المومنین نے کہا کہ یہ ام سلمہ زیادہ ٹائم لے جاتی ہیں، ہمارا بھی ٹائم لے جاتی ہیں، کچھ کرنا چاہیے بندوبست. تو نے کہا اچھا بندوبست یہ کرتے ہیں، حضور آئے نا تو ان سے کہیے کہ معاذ اللہ آپ کے آج دہن مبارک سے نا کچھ بو آ رہی ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہی کام کیا. حضور آئے، تشریف لائے. تو نے کہا حضور معاذ اللہ آج آپ کے دہن مبارک سے کچھ ناگوار سی اچھی مہک نہیں آ رہی، وہ والی مہک نہیں. انہوں نے کہا کیا کھایا آج آپ نے حضور؟ بھائی میں نے سلمہ کے گھر سے شہد اور پانی پیا. اچھا اوہ یہ شہد میں ہوگی کہ مکھی، شہد کی مکھی نے مغیلان سے، مغیلان ایک پودا ہے بڑی بدبودار ہوتا ہے، وہاں سے وہ شہد چوسا ہوگا اور اس کو آگے بھر دیا، تو وہی سے ہے آپ نے کچھ انہوں نے شہد ڈال دیا. اچھا اچھا اچھا. آپ حضور فرماتے ہیں بھئی آج کے بعد شہد نہیں پینا، اللہ. آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا.
جسے ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو جھنک دی ہے، جھڑک دی ہے، سختی سے کہا لما تو بات کرنے کا انداز ہے نا. اگر بات ہوتی ایسی، حضور نے کو جہاں بھی اللہ نے پکارا یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا نا. میں اب یہی سے بات کو ثابت کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو کہتے ہیں کہ جھڑک دیا، اور بری طرح سے جھڑکا. کیوں حرام کرتے ہو اس کو جس کو ہم نے تم پہ حلال کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب حضور میرا یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اگر کسی حلال کو حرام کر دیں تو وہ حلال رہ جائے گا؟ کوئی آیت اتری، کوئی جبریل علیہ السلام حکم لے کے آئے؟ شارع حقیقی اللہ، دنیا پر شارع جو ہے وہ محمد رسول اللہ. اس لیے حضور جب کہہ دے یہ حرام ہے تو وہ خواہ حلال بھی ہو وہ حرام ہے. اسی لیے اللہ کو وحی بھیجنی پڑی اور یہ کہنا پڑا یا ایھا النبی. سبحان اللہ سبحان. اب اگر بات ہوتی جھڑک والی تو کہتے، اب میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں ایک، جب آپ کسی کو پیار سے بلائیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یعقوب، بھائی یعقوب. جی حضرت سبحان اللہ. بھائی یعقوب، بھائی اسلم، سبحان. بھائی سخاوت، بھائی فلانے، بھائی فلاں. یا بیٹے کو کہے وہ پیارے بیٹے بات سنو، بچے بات سنو، کہتے ہو نا. اور جب آپ کو کسی پہ ناراضگی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ او یعقوب کہتے ہیں نا. تو اللہ نے یہاں پر جو کلمہ اختیار کیا وہ کیا؟ یا ایھا النبی. ہم پرانے سارے قرآن میں اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ نے جہاں بھی نبی کو پیار سے پکارا، سبحان اللہ. جہاں بھی پیار سے پکارا وہاں کیا؟ یا ایھا الرسول، سبحان. یا ایھا النبی. اے رسول محترم، اے نبی پیارے، سبحان. اے پیارے نبی. یہ نہیں کیا اوے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی. سبحان. وگرنہ ماننا پڑے گا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. یہاں بھی کیا اوے نبی اپنی جنانیاں نو کہہ دیں. کہ یہاں یہ بات کہی نہیں کہی، کیونکہ پکارا ہی پیار سے، اے پیارے نبی، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اللہ. ببناتک، اپنی سب بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو بڑی چادروں سے ڈھانپے رکھا کریں، اس کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ ڈالے رکھا کریں. اللہ. باہر کیف بات ختم. یعنی جہاں پکارا پیار سے پکارا. سبحان تو اللہ. یا ایھا النبی سے پکارنا جھنک ہوئی، جھڑک ہوئی، پیار ہوا. یا ایھا النبی لما تحرم، یا ایھا النبی لما تحرم. تو اس کو کیوں حرام کر دیتا ہے؟ تو اس کو کیوں حرام قرار دیتا ہے جو میں نے حلال کر دیا ہے اللہ. تجھ پہ؟ تو اسے کیوں حرام کرتا ہے؟ تو یہ جھنک نہیں بلکہ پیار ہے، اور اس چیز کا اظہار ہے، اور قیامت تک کے لیے گواہی ہے کہ جہاں اللہ حکم دینے والا ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دینے والا ہے. سبحان اللہ. جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا حکم چلتا ہے، جہاں اللہ کا ارادہ چلتا ہے وہاں محمد رسول اللہ کا بھی ارادہ چلتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لدڑ شریف، حضور سرکار سید
دلشاد حسین رحمت اللہ علیہ لجپال لجپال. جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے، جہاں اللہ کا حکم چلتا ہے. مجھ سے ایک بندے نے بحث میں شامل ہو گیا، بحث برائے بحث، مناظرہ نہیں، بحث برائے بحث، بلا وجہ آ بیل مجھے مار. میں نے اس سے کہا بھائی بات سنو، اللہ شارع حقیقی، لیکن اللہ نے یہ اپنی پاور جو ہے شارع ہونے کی یہ ڈیلیگیٹ کر دی محمد رسول اللہ کی طرف، ڈیلیگیٹ کر دی. ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس موت کا پروانہ دینے کا حکم نامہ دینے کا حق ہے اور کسی کے پاس نہیں. موت کے پروانے کا حکم کون دے سکتا ہے؟ سیشن جج. سیشن جج. اب ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ موت کے پروانے کا حکم دے سکے. ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ قوت جو ہے، یہ طاقت جو ہے، یہ سیشن جج کی ڈیلیگیٹڈ ہے، عطا کردہ ہے. عطا کردہ ہے کس کی طرف سے؟ اب ایڈیشنل سیشن جج جو فیصلہ لکھتا ہے وہ کس کے بہاف پہ لکھتا ہے؟ سیشن کے بہاف پہ. تو بھائی ہم یہی تو بات کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں کس کے بہاف پر کہتے ہیں؟ طاقتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی. طاقتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ. شارع ہونے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی نے دی ہے. کس کو عطا کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ، وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب یہ فانتہوا کا صیغہ جو ہے امر کا ہے. فانتہوا. یار تواڈے کول موبائلاں نے تنگ کیتا ہے. سبحان اللہ. فانتہوا، تم سب باز آ جاؤ. کس سے؟ جس سے رسول تمہیں روک دے. تو اللہ ارادہ کیا رسول کی طرف اور رسول نے ارادہ کیا اللہ کی طرف. اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کی طرف، اللہ کا ارادہ رسول کی طرف، اللہ کا رخ رسول کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اللہ کی طرف. ہم مسلمانوں کا رخ اللہ کے رسول کی طرف. حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے صدیق ہونے کا خطاب نہیں دیا. اللہ نے صدیق ہونے کا خطاب نہیں دیا. صدیق ہونے کا خطاب کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب حضور نے خطاب دیا تو بندہ یار زندگی کی کسی حصے میں جھوٹ بول سکتا ہے نا؟ بول سکتا ہے. بندہ زندگی کے کسی حصے میں جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس کا مطلب اس سے دوسری ایک جو بات ہمارے سامنے آ گئی، اس کا مطلب کہ حضور جانتے تھے، حضور جانتے تھے کہ میرا دوست ابو بکر زندگی کے کسی حصے میں جھوٹ نہیں بولے گا، اسی لیے اسے صادق نہیں کہا، صدیق کہا. جی غور کرو. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی آنے والے وقت کو جانتے تھے. ابو بکر کی ساری زندگی کو جانتے تھے کہ 12 ہجری تک ابو بکر جو ہے جھوٹ نہیں بولے، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جھوٹ نہیں بولیں گے. اسی لیے کیا کہا؟ صفت دائمی سے کہا کہ صدیق. اس کا مطلب اللہ کا نبی جو ہے وہ غیب کو جانتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا اللہ کی طرف، اللہ نے ارادہ کر لیا نبی کی طرف. جب انہوں نے ارادہ کیا اللہ کی طرف اور اللہ نے ارادہ کیا ان کی طرف، تو اللہ نے جو کچھ تھا کس کو عطا کر دیا؟ مرید کا بھی یہی حال ہے. آپ کیوں مرید ہوئے؟ سوال پھر وہیں پہ آ گیا. ابو بکر صدیق مرید ہوئے کس کے؟ حضور نبی سے. حضور کی طرف ارادہ کیا، حضور کو ارادہ دیکھ کر پھر اللہ کی طرف ارادہ کیا.
حضور کا ارادہ دیکھ کر پھر اللہ کی طرف ارادہ کیا. حج میں حضور جو ہے اگر ایک جوتا اتارتے ہیں اپنا تو صحابہ کرام جو ہے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. اللہ اللہ. حضور نے ایک جوتا اتارا, سبحان. ایک جوتا آپ اپنا اتارتے ہیں کسی وجہ سے, تو صحابہ کرام اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. اللہ سبحان. واہ ماشاء اللہ. پوچھا بھائی تم نے کیوں جوتا اتارا؟ اللہ. یا رسول اللہ آپ نے جو جوتا اتارا. سبحان اللہ سبحان. واہ ماشاء اللہ. آپ نے جو جوتا اتارا. اللہ. کہ ابھی مجھے تو کچھ حاجت تھی جوتے کے نیچے, خارج کیا کسی چیز کی. کیا کہ حضور ہم نے بس آپ کو دیکھا جوتا اتارتے, ہم نے جوتا اتار لیا. اللہ اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ. یہ کیا ہے؟ ارادہ. کس کی طرف؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا ارادہ کس طرف, اور اللہ کا ارادہ کس طرف. بھائی بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ مرید, ارادہ کرنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرید. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. بھوک لگی ہے, ختم نہ دے دی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ ارادہ کیا حضور کی طرف, حضور نے ارادہ کیا اللہ کی طرف. صحابہ کرام نے ارادہ کیا کس کو دیکھ کے؟ حضور کی طرف, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور کے ارادے کے ساتھ انہوں نے اپنے ارادے کو ملایا. جب اپنے ارادے کو ملایا تو صحابہ کا ارادہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور کے ساتھ ارادہ ملایا تو وہ ارادہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ پھر میں غور کرے اس بات پہ, اللہ نے ارادہ کیا دنیا بنانے کا, افلاک بنانے کا, کائنات بنانے کا, کس کی طرف؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حدیث میں نے بیان کر دی, حدیث قدسی ہے, لولاک لما وما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے, لولاک لما وما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے افلاک نہ پیدا کرتا. اب اللہ نے ارادہ کیا حضور کی طرف, حضور نے ارادہ کیا اللہ کی طرف. صحابہ نے ارادہ کیا مسلمان ہونے کے بعد کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیوں ارادہ کیا؟ تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان نہ ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے لیکن اہل ارادہ نہ ہوئے. مسلمان ضرور ہو گئے لیکن اہل ارادہ نہ ہوئے. تو اہل ارادہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ ارادہ کرنے والے ہوں. کس کی طرف ارادہ کیا؟ آپ نے صرف ایک ہی ارادہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ارادہ کرنے کے بعد جو حضور کی سنتیں ہیں, دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گزرے, مدینہ سے نکلے, سانڈی پر سوار ہیں, تو ایک جگہ جا کے انہوں نے اپنا سر ایسے کر کے نیچے کیا, اپنا سر نیچے کیا. ساتھی جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضور یہاں پر آپ نے اپنا سر نیچے کیوں کیا؟ کہ چھوڑو اس بات, نہیں حضور ہمیں بتائیے یہاں پر سر کیوں نیچے کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک درخت تھا, ارادے کی بات کر رہا ہوں, ارادے کی بات کر رہا ہوں. یہاں ایک درخت تھا, اس کی ایک ڈال, اس کی ایک شاخ, اس کی ایک ٹہنی نیچے کی طرف بڑی ہوئی تھی. حضور جب اس کے نیچے سے گزرے تو اس شاخ سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا. آپ نے اس شاخ سے بچنے کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا. میں نے بھی اتباع سنت میں اپنے سر کو نیچے کیا. اللہ اکبر سبحان. یہ ہے ارادہ, یہ ہے کس کی طرف؟ یہ ہے مرید ہونا. کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جہاں سے گزرے, جہاں حضور نے استراحت فرمائی وہاں پر بیٹھے, جہاں حضور لیٹے
وہاں وہ لیٹے، جہاں حضور نے خیمہ زن ہوئے وہاں پر خیمہ زن ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ حج ہے کیا؟ اسلام کی سب سے بڑی جو عبادت ہے حج، حج ہے کیا؟ تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ حج جو ہے، حج جو ہے یہ میری محبوب کی اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حج اور کچھ نہیں. آپ حج میں پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی دعائیں پڑھیں جو مسنون دعائیں ہیں تو حج کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. حج اور کچھ نہیں. حج میرے محبوب کی اداؤں کا نام ہے، میرے رسول کی اداؤں کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اداؤں کا نام ہے. سبحان اللہ. جہاں حضور بیٹھے وہاں پر بیٹھے. حضور نے وقوف عرفات فرمایا تو وقوف عرفات عبادت بن گیا، حج کا اہم رکن بن گیا، حج کا اہم حصہ بن گیا. اگر وقوف عرفات چھوڑ دے حج نہیں ہوگا. اہل حضور سے پہلے جو اہل کفار تھے، کفار مکہ تھے یا دوسرے لوگ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب سورج ڈھلنے لگتا، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے جب سورج آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اس وقت عرفات سے نکلتے تھے اور کہاں جاتے؟ مینا کی طرف. حضور نے فرمایا ہم اس وقت نہیں نکلیں گے، بیٹھ جاؤ، دعائیں کرو اس وقت، اللہ کے حضور میں اس وقت دعائیں کرو. ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جو اہل کفار کے الٹ ہوگا، اہل کفار کے عمل کے برعکس ہوگا. یہاں سے نہیں نکلنا. اور جو مغرب سے پہلے نکل گیا اس کا وقوف عرفات نہیں ہوتا. جو نکلا ہے، یہ میں اس لیے اصل میں اس طرف میں چل پڑا حج کی طرف. کچھ لوگ دوست حج کی طرف جا رہے ہیں، سبحان چلو ان کی تربیتی کیمپ ہی صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقوف عرفات جب سورج غروب ہو جائے، بھائی نماز نہیں پڑھنی، یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی. نماز فرض ہے، وقت اس کا معین ہے، وقت متعین ہے. کب پڑھنی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے. بس نماز نہیں پڑھنی ادھر. کیوں؟ حضور نے نہیں پڑھی وہاں پر. اللہ اللہ اللہ. اس کا حکم کہاں پر ہے قرآن میں لکھا؟ کہیں لکھا؟ کہیں نہیں. کہاں پر پڑھنی ہے؟ کیوں پڑھنی ہے؟ جمع بین الصلاتین جو ہے وہ کیوں کرنا ہے؟ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے آپ نے، مغرب اور عشاء کو. رات کو آپ 11 بجے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، 1 بجے پڑھیں، 2 بجے پڑھیں. جمع بین الصلاتین رات کے کسی حصے میں پڑھیں. آپ کی وہ نماز اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے مغرب کے وقت میں ادا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. راستے میں نہیں پڑھنی، راستے میں نہیں پڑھنی. اللہ. حضور جب مینا سے نکلے، حضور جب مینا سے نکلتے ہیں تو وقوف مزدلفہ نہیں فرماتے. صحابہ کا خیال تھا کہ شاید مزدلفہ میں رکیں گے. کیوں؟ اہل کفار کا اور اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پہلے مزدلفہ میں رکا کرتے تھے پھر عرفات جاتے تھے. حضور سیدھے وہاں سے عرفات گئے. کیوں گئے ہیں؟ ہم کیوں عرفات جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمل رسول. ہمارا ارادہ کس طرف ہے؟ کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف. چلے آگے چلے. پھر اس کے بعد آپ عرفات سے نکلتے ہیں، مزدلفہ کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کے نماز جمع بین الصلاتین کریں، 2 نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد سو جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آرام فرمایا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ عبادت کریں، دعائیں مانگیں، استغفار پڑھیں، اپنا اپنا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہاں پر آپ آرام کریں. جو حضور نے کیا ہے وہی کریں.
جو حضور نے کیا ہے وہی عمل کرے، کسی مولوی کی طرف نہ دیکھے، جو حضور نے کیا بس وہ کرے۔ میرا تو یہ ارادہ ہے، سبحان، میرا تو یہ عقیدہ ہے، جو حضور نے کیا وہ وہی عمل آپ کا متقبل ہے، سبحان، متقبل ہے، سبحان، قبول کیا گیا عمل وہی ہے جو حضور کے عمل پہ ہے۔ سبحان، آپ یہاں سے نکلتے ہیں، کب نکلیں گے؟ صبح۔ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد نکلتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج باہر نکلنے سے پہلے نکل جانا ہے، مینا سے نکل جائے، اپنا مزدلفہ سے نکلے مینا کی طرف۔ جمرات میں جاتے ہیں، کیا وہاں شیطان ہے؟ اس دیوار میں شیطان پیوست ہے؟ شیطان کہاں ہے؟ ہماری روح میں، ہمارے دل میں، ہمارے خون میں شامل ہے۔ شیطان کہاں ہے؟ ہمارے خون کے اندر شامل ہے۔ لیکن وہاں پر جا کے جب جمرۃ العقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہے تو دراصل آپ اپنے ہی شیطان کو مار رہے ہیں۔ کس کے عمل میں؟ اور سرکار کا عمل کس کے عمل میں؟ اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں۔ طواف زیارہ کرتے ہیں، کس کے عمل میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کس کی طرف ہے؟ ہم یہ عمل کرتے ہیں حضور کے عمل کے طور پہ، اور حضور کا عمل کس کی طرف ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو ایک بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی، اس نے کہا یہ جو ہے نا اصل میں حج، اور یہاں پر حرم میں آ کے جو جتنے بھی اعمال ہیں یہ در حقیقت سبھی جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ کو ٹرائیبیوٹ ہے، خراج تحسین ہے۔ بی بی ہاجرہ کے لیے علیہ السلام کے لیے خراج تحسین ہے۔ جب آپ صفا سے نکلتے ہیں، جس نے مروہ سے صحیح شروع کی اس نے کچھ نہ کیا، صحیح کہاں سے شروع ہوگی؟ صفا سے شروع ہوگی، کہاں جا کے ہوگی؟ مروہ تک ہوگی، مروہ سے ہوگی صفا تک ہوگی۔ اور جب وہ میلین اخضرین ہے، جو دو سبز گنبد ہیں، جو دو سبز مقام ہے، ان کے درمیان میں دوڑنا کیوں ہے؟ عرب کی آبادی جو ہے، عرب کا جو رقبہ ہے وہ کیا ہے؟ اونچا نیچا، کہیں سے اونچا ہے کہیں سے نیچا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ جب جا رہی ہیں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہیں، بچے کو کچھ تو ہو تو نہیں گیا، کوئی گیدڑ تو نہیں لے گیا، کوئی جنگلی جانور تو نہیں لے گیا، لیکن وہیں سے ایک نشیب شروع ہوتا ہے مروہ کی طرف، اسی نشیب میں سے گزرنا ہے۔ اب جب وہ نشیب میں چلی گئیں، نیچے گہرائی میں چلی گئیں، پیچھے مڑ کے دیکھا بچہ نظر نہیں آیا۔ اب بی بی نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ واپس نہیں آئی، انہوں نے مروہ کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ میں جلدی سے اونچائی پہ آ جاؤں، گھاٹی پہ آ جاؤں، اور وہاں سے میں اپنے بچے کو دیکھوں۔ ٹھیک ہے، اللہ، میلین اخترین کے درمیان دوڑنا کیا ہے؟ کس کی سنت ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ حج کے اعمال جو ہے یہ کس کی طرف ارادہ ہے؟ کس کی طرف ارادہ ہے؟ ان الصفا والمروۃ، ان الصفا والمروۃ شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مرید جو ہے، ہم جو ہیں اس وقت کس کے مرید ہیں؟ ہم اس وقت کس کے مرید ہیں؟ حضور نے کس کی مریدی میں وہ دوڑ لگائی؟ اپنی دادی بی بی ہاجرہ کی سنت کے طور پر، اور ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارادہ رکھتے ہوئے بی بی ہاجرہ کے اور حضور کے مرید ہوتے ہوئے اس میں سے دوڑ لگا کے گزرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں کوئی بچہ نہیں ہے، سبحان، لیکن اپنے دل میں یہ طلب پیدا کرے، یہ ارادہ پیدا کرے
کہ میں نے وہاں سے اس طرح سے گزرنا ہے جیسے ایک بے چین ماں کا بچہ پیچھے ہے اور میں نے وہاں سے تڑپ کے گزرنا ہے. اللہ یہ ہے حج. اللہ اعمال کا نام، ارادے کا نام، مرید ہونے کا نام. آپ کس لیے مرید ہیں؟ اب ہم آتے میں کس لیے مرید ہوا، میں نے کس لیے ارادہ کیا. میں نے اللہ کے بندے کے ساتھ اپنی ارادت کی ہے. میں نے اللہ کے بندے کے ساتھ اپنا ارادہ کیا ہے کہ جو ارادہ میرے اللہ کے اس بندے کا ہے وہ ارادہ میرا ہے. جو ارادہ میرے پیر کا ہے وہی ارادہ میرا ہے. جس راستے پہ میرا پیر ہے وہی راستہ میرا ہے. پانی پیے پن کے پیر پھڑیے ان کے چن کے. اللہ اللہ پیر پڑھے نماز. مرید کہے جی میں تو مرید ہوں، میں نے تو ارادہ کر لیا آپ کی طرف، میں نے نماز پڑھنی نہیں. میرے با پیر نے نماز پڑھ لی، تینوں چلے دین نو رکھیا. او مریدہ نماز پڑھ لیا کر. او پیرا جے میں نماز پڑھنی ہے تینوں چلے دینا. او مریدہ روزہ رکھ لیا کر. لے مرید پیرا جے میں ہی روزہ رکھنا ہے تینوں ککڑ کارے واسطے کھرائی دے. لو پیر کو اتنے سانی کرانی ہے، اتنے جناب پیر کو ٹڈا مروانی ہے. کس لیے ارادہ کیا آپ نے؟ ارادہ کس لیے کیا؟ میں نے نہیں دیکھا کہ بابا پیر دل شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے فجر کی نماز قضا کی ہو. میں نے نہیں دیکھا. میری اپنی زندگی کی بات ہے کہ آپ نے کبھی فجر کی نماز قضا پڑھی ماں سوائے ایک نماز کے. ماں سوائے زندگی میں ایک نماز کے. ہم نے آپ کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا بابا جی پیر دل شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو، سبحان اللہ. فیصل آباد سول ہاسپٹل. آپ نے انہوں نے انجیکشن لگائے غنودگی دے اور غنودگی دیتی. آپ حالت غنودگی چلے گئے، سو گئے. صبح انہوں نے پھر یہی کام کیتا 3 بجے. پہلی دفعہ حضرت دی اکھ جڑی ہے 2 بجے دن نو کھلی، بلکہ 3 بجے. 2 بجے میں اتھی سی، 3 بجے اکھ کھلی. قاضی صاحب اتھی سے، قاضی یعقوب صاحب. قاضی صاحب تسی اتھی سو؟ قاضی صاحب اتھے موجود سن. قاضی صاحب جتھے بھی ہیں تشریف لے آن. میں قاضی صاحب نے کہا قاضی صاحب تسی اس طرح کرنا، گڈی لے کے آ جانا. میری جڑی کالی کار ہے نا یہ ہاسپٹل کھڑی ہے تو میں موٹر سائیکل لے کے جانا تو تھوڑی روٹی لے آواں. میں انہاں دی روٹی پکوان واسطے آیا. پوچھا اچھا جی میں انہاں دی روٹی تیار کر رہا تو 3:45 دا ٹائم ہویا. کار آ کے دروازے تے کھڑی ہوئی. میں کہا اللہ خیر کرے، آواز میری کار دی ہے. کون آ گیا؟ دروازہ کھلیا. اوے پپے السلام علیکم. اور تو میں نے اتنے چھڈ آیا سی، میں آ گیا. سبحان اللہ. میں بھائی تسی کتنے؟ تمہیں تو ہارٹ دی پرابلم سی، دل دی مسئلہ سی. فرماندے نے بھائی میں انہوں نے کہا میں نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. وہ کہندے جی بیڈ تے بہ کے پڑھ لو، بیڈ تے لیٹیا لیٹیا پڑھ لو. تو میں انہوں نے کہا جی میں پیشاب بھی کرنا تے استنجا بھی کرنا. اللہ. انہوں نے کہا جی تانوں پین لیا دنے ہیں، بیڈ پین. بیڈ پین یہ پیشاب بھی کر لو تے رفع حاجت بھی. آپ فرمانے بھائی گل یہ ہے ڈاکٹر صاحب تڑیاں ماواں نے تانوں پیمپر لا لا کے پالیا، ساڈیاں ماواں نے سانوں یہ کام نہیں سکھایا. میرے کو نہیں ہونا. میں تو باتھ روم جاواں گا، اتنے جا کے بیٹھا گا تو پھر ٹھیک. خیر باتھ روم چلے گئے. وہ چونکہ ویسٹرن کموڈ سن بیٹھنے والے، حضرت صاحب ناپسند فرماندے سن. انہوں نے فرماندے کہ یار ناپاک چیز ہے، پاک چیز نہیں ہے. یہ جگہ جڑی نا ناپاک ہو جاتی ہے. تو آپ فرماندے نہیں میں نہیں پسند. وہ کتے کپڑے آپ دے نیچے لگے تو ناپاک ہو گئی توتی، یا کپڑے ناپاک ہو گئے کسی. وہ کہندے بھی میں تو نہانا.
میں تو نہانا غسل کرنا تو پھر نماز پڑھنی ہے. سبحان. کپڑے لے آؤ. کپڑے خیر اتنے موجود سن, ڈاکٹر اجازت نہ دین کہ غسل نہیں کرنا. آپ فرمانے بھائی مینوں لکھ لو, میں تو لکھا لو جڑی شاہ لکھانی ہے, میں گھر جانا. اللہ. آئے آ کے انہوں نے کہا جی لکھ دیو, میں اپنی مرضی نال جا رہا. کہندے تے لیا کاغذ, اتنے لکھیا میں اپنی مرضی نال جا رہا. باہر نکل آئے, گاڑی سٹارٹ کیتی. او قاضی چابی لیا. قاضی صاحب نے چابی پیش کرتی. ہوں ڈرتے بارے قاضی میں تو بھی ڈرے کہ پیر صاحب جڑے آ کے لڑ پڑ گے تو انہوں تو بھی ڈرے. او قاضی چابی دے. سرکار چابی سٹارٹ کیتی, بیٹھو بچ چلیے. بہ گئے, گھر آ گئے. اب بھن فاطمہ بھی اس گل کا شاید پتا میرا خیال ہے. گھر آ گئے. مینوں کہندے تو مینوں اتنے سٹ آیا سی, اتنے مینوں ہسپتال چھڈ آیا سی, میں آ گیا. میں کہا اچھا جی چنگا. کہندے وہ سارے حیران و پریشان کہ دل والا مریض گڈی سٹارٹ کر کے لے گیا. اللہ اللہ اللہ. تو میں انہوں نے کہا کہ دل تو دیا دلشاد ہے تو نے, بولو کیسا حال ہوا. اللہ. دل تو دیا دلشاد ہے تو نے, بولو کیسا حال ہوا. نئے رنگی کی صورت پائی یا ویسا احوال ہوا. اللہ. چھڈو اس گل نو. بہ گئے. آ جا بھائی. بیٹھ گئے. جد اپنی نو نو کہندے میں نہانا. وہ کہندی بابا جی میں کپڑے لے کے آئی. کپڑے لے کے رکھے ٹنگے, نہاتے. نہا کے تیل تول لایا, اکھاں سرما پایا, بال شال لوائے, داڑھی بھائی لاڑا بن کے نا مصلے تے کھڑے ہو گئے. سبحان. سلام پھریا. پھر اس تو بعد زور پڑی. وہ 12 رکھتاں پوریاں کیتیاں. فرماندے ہیں چاہ کا کپ پیا مینوں. فجر تو بعد آپ چاہ دے کپ پیندے ہوندے سی, آپ دی عادت مبارک سی. چاہ کا کپ لاؤ. اچھا جی چاہ کا کپ پی لیا. بس میں سون لگا, سو گئے. اثر تو بعد اثر ویلے اکھ کھلی. کہندے یار اٹھے. میں کہا جی کیڑی نماز پڑھتے سو, کیڑی نماز پڑھتے سو. کہندے یار میں فجر پڑھی تے زور پڑھی, تے میری زندگی دی پہلی فجر ہے جڑی قضا ہوئی ہے. میری زندگی دی پہلی فجر ہے جڑی میں قضا پڑھی ہے. تے مرید اسی کا دے فجر دا ٹائم ہوندا سی ستے پے ہوندے. کیا تہاڈا ارادہ پیر دلشاد صاحب دی طرف ہے مرید ہو تو فجر دی نماز قضا کرنی چاہیے ہے. میں اپنے قبلہ عالم نو 5 ٹائم نماز پڑھتے دیکھا. آپ زور بھی پڑھتے سن, عصر بھی پڑھتے سن, مغرب بھی پڑھتے سن, عشاء بھی پڑھتے سن. نہیں ان لوگوں نے نماز کی حفاظت صلاۃ الوسطیٰ سمجھ کے کرو, درمیانی نماز سمجھ کے کرو. لہٰذا 5 ٹائم نماز پڑھو. آڈا اسی نماز پڑھتے ہیں تسی ارد گرد پھرتے رہتے ہو, یہ بھی نماز دی توہین ہے. نماز دی کی ہے تو کیا تسی پھر اہل ارادہ ہوئے, اہل ارادہ ہوئے, مرید ہوئے. مریدی کی ہے جی حضور نے اپنی جتی اتاری ہے تو صحابہ کرام بھی اپنی جتی اتار رہے ہیں. بھائی تسی کیوں اتار رہے ہو یار, سنا تسی جو اتاری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ دا حضور دا ارادہ اللہ کی طرف, اللہ دا ارادہ حضور دی طرف, صحابہ دا ارادہ کدھر اللہ دی طرف, حضور دے نسبت دے نال. سٹیشن کی ہے حضور نے چھوڑ کے حج کریے, حج نہیں ہو سکتا.
حضور نے چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، نماز نہیں ہو سکتی. حضور نے چھوڑ کے روزہ رکھی ہے، روزہ سہ باری خیراتاں کرتے رہی ہے، زکات نہیں ہو سکتی. کدوں ہونی ہے؟ جدو حضور دا حکم وچ ہونا ہے کہ میں زکات دے رہا. نماز وہی طریقہ جو حضور دا طریقہ، اور کسی طریقے دی کوئی نماز نہیں. جے بیٹھ کر لانیاں شروع کر دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ڈنڈ کٹنے شروع کر دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی. وہ بڑی خوبصورت ایک گل کئی بندے نے، مینوں بڑی پسند آئی. ان سائڈ مکہ میں دیکھ رہا سی، بڑی خوبصورت گل کہی. انہیں کہا جی یہ سمجھو کہ فٹ بال سٹیڈیم دے 10 فٹ بال سٹیڈیم دے لوگ نے. ایک فٹ بال سٹیڈیم کنے بندے ہوندے نے؟ 3 لاکھ. کنے بندے ہوندے ہیں؟ ہاں 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 ہاں. ایک فٹ بال سٹیڈیم یورپ 3 لاکھ بندہ ہوندا کم از کم. کہندے جی 10 فٹ بال سٹیڈیم دے بندے نے کنے ہو گئے؟ 30 لاکھ. فٹ بال سٹیڈیم صرف 22 بندے کھیل دے نے. حج دے وچ سارے نے کھیلنا گا. اللہ اللہ اللہ، سارے فٹ بال کھیلنا. اللہ کیا کھیل سکتے ہیں؟ بالکل کھیل سکتے ہیں اگر حضور کی سنت کے مطابق کھیل. چل سبحان اللہ. نہیں میں چلن نہیں کیا، میں کھیلن کیا. عجیب بات ہے نا یار، کھیل کودی ہے نا. احرام بنیا، مینا آ گیا. مینا تو عرفات چلے گا، عرفات تو مزدلفہ آگے سو جاؤ، مزدلفہ تو مینا آ جاؤ. مینا جا کے جمرات تے چلے جاؤ. ہن کی ہے جی حلق کر کے قربانی کر کے حلق کر کے ہن طواف زیارہ واسطے چلے جاؤ. طواف زیارہ تو بعد صحیح کرو، صحیح تو بعد پھر کتنے آ جاؤ؟ مینا جا جاؤ. یہ کھیل ہی ہے، کھیل نہیں. 30 لاکھ دے 30 لاکھ بندے نے کھیلنا یہی کھیل. اللہ. لیکن یہ پابندیاں بھی نہیں، یہ رولز بھی نہیں، ریگولیشنز بھی نہیں. لیکن ارادہ کس طرف ہے؟ اللہ دے رسول دی طرف. مرید ارادہ کرتا ہے اپنے پیر دی طرف، پیر دا ارادہ ہے اپنے پیر دی طرف، وہ دے پیر دا ارادہ ہے وہ دے پیر دی طرف، انہوں دے پیر دا ارادہ ہے اپنے پیر دی طرف، انہوں دے پیر دا ارادہ ہے اپنے پیر دی طرف. یہ سلسلہ کہلاتا ہے. سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو. زنجیر کی ایک کڑی میں دوسری کڑی جڑی ہوتی ہے. ہر کڑی کا تعلق اپنے سے اوپر والی کڑی کے ساتھ ہے، نیچے والی کڑی کا تعلق اپنے سے اوپر والی کڑی کے ساتھ نہیں ہے، سوائے یہ کہ بیچ والی کڑی نہ ہو. بیچ والی کڑی کے ساتھ جو ہے اوپر والی کڑی کے ساتھ تعلق ہے. تو جب ہم کڑیاں ملاتے جاتے ہیں، کڑیاں ملاتے جاتے ہیں. میں کیدا پتر ہے؟ سید رشاد حسین شاہ. سید رشاد حسین شاہ بیٹے سید محمد حسین شاہ، سید محمد حسین شاہ بیٹے سید غلام محمد شاہ صاحب، غلام محمد شاہ صاحب بیٹے سید برکت شاہ صاحب جو. اب کوئی برکت شاہ کو جانتا ہے؟ میرا تعلق اس کے ساتھ نہیں. میں نے جا کے کہنا جی میرا تعلق جڑا ہے پیر دلشاد ہے، پیر دلشاد کا تعلق پیر محمد حسین صاحب، پیر محمد حسین تعلق پیر اپنا سید غلام محمد شاہ صاحب، غلام محمد شاہ صاحب تعلق برکت. وہ تو برکت شاہ دا پڑپوتا ہے؟ وہ تو برکت شاہ دا پوتا ہے؟ وہ دے خاندان چھوڑ. اچھا اچھا اچھا. وہ یار وہ دا ایک منڈا سی سائیں لوگ جہاں غلام. ہاں جی ہاں جی ایک کوئی منڈا سی. ہاں جی ہاں ہاں. میں کہ انہوں دے پھر بیٹے سی محمد حسین شاہ. ہاں جی انہوں دے میں کہ 6 پتر سی. انہوں جو وڈا پتر جڑا سی میرے والد سن سید دلشاد. اوہو اچھا 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 اچھا. وہ کی حال ہے بچہ تیرا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور سنا بہ جائے تھے. سبحان. بہ جائے تھے. نسل کی دی ہے ساری برکت شاہ.
اگر برکت شاہ دے ریفرنس نہ میرا تعلق نہ ہوندا میں ان کے جاننا میں دسدا یار میں پیر شاہ صاحب دا بیٹا ہے ہاں ہاں تیری شکل ملدی اودے نال بہ جا اتھے تیری شکل ملدی اودے نال با تیرے چلکیاں بابے دلشاد دیاں بہ جا بابا تیرا بڑا ہوئی بڑی چنگی شخصیت سے شروع ہو جاتا سبحان یہی صورتحال منوان پیدا ہوگی کہ میں مرید ہوں پیر دلشاد کا، پیر دلشاد مرید ہے پیر محمد حسین شاہ کے، پیر محمد حسین مرید ہے پیر ناظم شاہ صاحب کے، اور یہ سلسلہ اوپر جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی تک، معین الدین چشتی سے اوپر سلسلہ جاتا ہے حضرت علی تک، حضرت علی کا سلسلہ جاتا ہے، ارادہ جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضور کا سلسلہ جاتا ہے اللہ تک. اور جب مجھے پہچانا جائے گا مجھے اللہ کے رسول کے ریفرنس سے پہچانا جائے گا. سبحان اللہ سبحان مجھے پہچانا جائے گا تو کیا کہہ کے پہچانا جائے گا کہ یہ محمدی ہے، سبحان اللہ سبحان یہ محمدی ہے، اور محمدی کے بعد یہ چشتی ہے، اور چشتی کے بعد یہ صابری ہے. لہذا اسی سلسلے سے پہچان ہے. نعرہ تکبیر، یار نالے ہی نالے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ لدر شریف، عرس مبارک حضور سرکار سید دلشاد حسین رحمت اللہ علیہ ہوتا رہے گا، ہوتا میں نے رہے گا. ارادہ کیا پیر دلشاد کی طرف، پیر دلشاد نے ارادہ کیا پیر محمد حسین شاہ، پیر محمد حسین شاہ نے ارادہ کیا پیر ناظم شاہ کی طرف. سلسلہ چلتا ہوا خواجہ میرے پیر حضرت صابر پیا تک پہنچا. صابر پیا نے ارادہ کیا مسعود الدین گنج شکر کی طرف، سبحان اللہ. گنج شکر نے ارادہ کیا بابا قطب کی طرف، بابا قطب نے ارادہ کیا بابا معین الدین کی طرف، بابا معین الدین نے ارادہ کیا شریف شاہ کی طرف، اور یہ سلسلہ اوپر چلتا چلتا جو ہے حضرت علی تک پہنچا. اب میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں علوی ہوں، علی والا ہوں، سبحان اللہ. علی والا ہوں. میری بیعت، میرا ارادہ کہاں تک ہے؟ علی تک ہے. اب علی کا ارادہ کہاں تک ہے؟ حدیث پیش کرتا ہوں اور بات ختم. انا وعلی من نور واحد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. سبحان اللہ. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اب علی کا ارادہ جو ہے وہ آپ خود اندازہ کر لیں کس طرف ہے. اللہ اللہ. علی کا ارادہ کس طرف ہے؟ علی کا ارادہ نبی کی طرف، اور نبی کا ارادہ الہی کی طرف. اور تو میرا ارادہ کس طرف ہوا؟ اللہ کی طرف. سبحان. کس ارادے سے؟ اس ارادے سے. لہذا آپ دوستوں سے گزارش ہے نماز پڑھا کریں، سبحان سبحان. روزہ رکھیں، خصوصاً ہر ہفتے میں پیر والے دن جو ہے نفلی روزہ ضرور رکھیں. کس ارادے سے؟ اتباع رسول بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ارادہ بھی ہے. اللہ نے اس دن میرے نبی کو پیدا فرمایا. اللہ کے نبی نے جس ارادے سے رکھا واللہ عالم برسولہ، وہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے میرے نبی کو پیدا کیا تو میں اس دن شکرانے کا، شکر کا، اللہ کے شکر کا روزہ رکھوں. روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اپنے مال کی ایک ایک چیز گن کے زکوٰۃ دیں، اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں روزے کی صورت میں. خوراک کو کم کریں، خوراک میں کوشش کریں کہ سادی چیزیں استعمال کریں. خواجہ مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں روٹی میری کاٹ دی لاوڑ میری بھوک، رکھی سکی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑیاں نہ ترسامی جی. رکھی سکی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑیاں نہ ترسامی جی. روٹی میری کاٹ دی تے لاوڑ میری بھوک، جینا کھا دیا چوپڑیاں، جینا کھا دیا چوپڑیاں،
گھڑے سہن گے دکھ. اج ڈاکٹر کہندے ہیں چوپڑیاں روٹیاں نہ کھاؤ, دل دے وچ کولسٹرول ود جاندا ہے, دل دے وچ چربی ود جاندی ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے. انہیں 700 سال پہلے گل کہی, روٹی میری کاٹ دی تے لاون میری بھوک. ویکھ پرائی چوپڑیاں, روٹی میری کاٹ دی تے لاون میری بھوک. جنہاں کھادیاں چوپڑیاں تے گھڑے سہن گے دکھ. اللہ خوش رکھے. سادی سادی خوراک کھاؤ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کھائی. ہفتے دے 2 دن جو دا دلیا ضرور کھاؤ. خوراکاں دا درویش ہے. سبحان. غذاواں دی درویش غذا کیڑی ہے؟ جو دا دلیا. میرا دل کردا ہے ویسے ایتھے کہ میں لنگر جڑا نا جو دے دلیے دا پکایا کراں. سبحان اللہ. لیکن مینوں انتظامیہ جڑی ہے نا اس گل تو روک دی ہے کہ نہیں سرکار اینا بھی ظلم نہیں چنگا ہوندا. اللہ اللہ. میرا دل کردا کہ میں جو دے دلیے دی دیگاں چڑھاواں تے تانوں کھواواں کہ اج صرف جو دا دلیہ ہی کھانا. کر دیاں گا میں. اگے میں ایک دن پایا سی اودے چ لنگر چ حلیم چ, سارے باں باں کر اٹھے. انہیں کہا پتہ نہیں گلے چ کی لڑدا ہے گا, کی چبدا ہے گا. جو دا دلیا چبدا ہے بھائی. اللہ. درویشاں دی غذا درویش ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو دا دلیا پیٹ نو اس طرح صاف کر دیندا جس طرح ماں دے پیٹ چ بچہ گلاستا نہ صاف رہا. حکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا دوستو ارادہ کرو جو بابا پیر دلشاد صاحب دی غذا کرتے سی, جو پیر محمد حسین صاحب دی غذا سی, جو بزرگاں دی غذا سی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غذا سی, اسی قسم دی غذا اپناؤ. یہ کوئی عشق نہیں نعرے مار لینا پیچھے بہ کے, اگے بہ کے یا رسول اللہ کہہ دینا, انہوں سنان واسطے کہنا یا علی. دیکھ عدو دا دل سڑیا کہ نہیں, دشمن دا دل سڑیا کہ نہیں. ایرے سامنے جا کے آکھو یا رسول اللہ, دیکھ انہوں ساڑا لگتا کہ نہیں. درویش دا کام ہی نہیں کہ انہوں سنانا. سبحان. رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی. ویکھ پرائی چوپڑیاں نہ درسامی جی, تاڑی یہ ڈیوٹی نہیں. لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر. آپ ذکر کیجئے, آپ ذکر کیجئے. وہ کہنے لگے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اس کو کیسے بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا. والى الجبال كيف نصبت. اور پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ انہیں زمین میں کیسے گاڑا گیا ہے, کیسے نصب کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور تم زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے ہم نے کیسے مستح کر دیا ہے, سیدھا کر دیا ہے. فَذَكِّرْ آپ تو بس ذکر کیجئے. انما انت مذکر, ہم نے آپ کو ذکر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. لست علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا کہ انہوں نے پھڑ پھڑ کے اپنی سنتاں دے چلاؤ, انہوں نے پھڑ پھڑ کے اپنی سنتاں دے چلاؤ. نا 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 نا, تو انہوں پر لکھا ہے اسی خود اپنی جان بچان واسطے کی سنت چل رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. 5 ٹائم نماز پڑھو, ایک کام نہ کرو نمازاں پڑھنی ہے جڑا ہے مولویاں دا کام ہے. نمازاں پڑھنیاں ساڈا کام ہے. کسے نو سڑان واسطے یا رسول اللہ نعرہ نہ لاؤ, کسی نے دل جلان واسطے انہوں سامنے الصلاۃ والسلام ہو رہے کہ یا رسول اللہ نہ پڑھو. کیوں جی؟ اس واسطے کہ یہ ثواب نہیں ہونا.
لست علیہم بمسیطر، ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ انہوں نے منہ چ تسی یا رسول اللہ ضرور کڈانا، نہیں، یہ تو تہاڈی اپنی خوشی ہے، تہاڈی اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، مینوں سمجھ آئی میں ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں سمجھ آئی وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اسی کسی نو برا نہیں کہندے، درویش کسی نو برا نہیں کہندا، درویش کسی نہ مناظرہ نہیں کرتا، درویش دا مناظرہ اپنی ذات دے نال ہوندا کہ کیا میرے ارد گرد کسی نو تکلیف تا نہیں پہنچ رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو ایسا بنا دے کہ اسی سب دے واسطے باعث رحمت بن جائیے، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سانو ایسا بنا دے اسی سب دے واسطے باعث برکت بن جائیے۔ آمین۔ دنیا وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو آویں تے ہسن سارے، تو آویں تے ہسن سارے، تو جاویں تے رون۔ اللہ تعالیٰ سانو ایسا بنا دے، ساڈے دل نو اس طرح بنا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم و رسول نبی الکریم۔